اس کلموہی کو اپنے بیٹے کی بیوی بنا رہی ہوں تو جہیز میں ایک گاڑی نہیں دے سکتے؟ بارات ابھی واپس جائے گی۔ نازلین پھپھو نے پورے گاؤں کے سامنے انمتا کو اپنی بہو بنانے سے انکار کر دیا، ساتھ ہی اسے بدکردار کہتی بارات واپس لے گئیں۔ سارے گاؤں میں چم گوئیاں شروع ہو گئی تھیں۔ کچھ عورتیں کہنے لگیں، ٹھیک ہی تو اس کی پھپھو کہہ گئی ہے، کتنی بار گاڑی میں سردار کے ساتھ شہر آتے جاتے دیکھا ہے۔ یہ بات سردار شہریار تک پہنچ گئی۔ اس کی وجہ سے کسی لڑکی پہ الزام لگایا جا رہا ہے۔ وہ رات کے 2 بجے نکاح خواہاں کو لے کر انمتا سے نکاح کرنے کے لیے پہنچا، مگر پورے گاؤں میں کہرام مچ گیا۔ انمتا کو سردار نے وہ کھیتوں کے درمیان کھڑی، کبھی ایک طرف ٹہلتی تو کبھی دوسری طرف، کب سے وہ سردار شہریار سائیں کا انتظار کر رہی تھی۔ کافی وقت بعد گاڑی کے ٹائر کی چڑچڑاہٹ کی آواز آئی اور گاڑی رک گئی۔ وہ مڑ کے ارد گرد دیکھنے لگی، کوئی تھا نہیں، مگر اس نے سکا سانس لیا، کوئی بھی نہیں تھا۔ شہریار کندھوں پہ بلیک رنگ کی شال رکھے ہوئے چوڑے شانوں والا مرد اپنی بھرپور وجاہت کے ساتھ چلتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا۔ انہیں دیکھتے ہی انمتا کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ آپ نے کیوں بلایا ہے؟ لہجے میں وہی سختی اور سنجیدگی تھی۔ وہ نگاہیں جھکا گئی۔ آپ کو پتہ ہے اس ہفتے میرا نکاح ہونے والا ہے، میری پھپھو کے بیٹے کے ساتھ جو شہر میں رہتا ہے۔ میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ آپ جانتے ہیں میں آپ سے کس قدر محبت کرتی ہوں۔ میں کسی اور مرد کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتی۔ وہ بے بسی کے عالم میں بولی۔ انمتا بچے، میں آپ کو پہلے بھی سمجھانے کی کوشش کر چکا ہوں۔ جس راہ پہ آپ چلنے کی کوشش کر رہی ہیں یہ بہت غلط ہے۔ وہ چلتے ہوئے سردار سائیں کے پاس آ گئی، ان کے بازو کو پکڑا تو وہ فوراً سے پیچھے ہوئے تھے۔ اور جو ہمارے درمیان ہوا تھا وہ سب کچھ کیا تھا؟ اور یہ سن کے وہ مزید 2 قدم پیچھے ہوئے تھے۔ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بولا ہے کہ ان سب کے بارے میں بھول جائیں، وہ غلطی تھی۔ غلطی نہیں تھی، آپ سب جانتے ہیں وہ غلطی نہیں تھی، وہ روتے ہوئے کہنے لگی۔ اور میرے لیے زندگی کا سب سے اذیت ناک لمحے تھے وہ، جو میں نے حویلی میں گزارے تھے۔ میں کبھی بھی وہ چیز نہیں بھول پاتی سردار سائیں۔ مجھے آپ سے محبت ہے، میں نے شادی کرنی ہے تو آپ کے ساتھ ہی کرنی ہے، میں کسی اور کے ساتھ نہیں کر سکتی شادی۔ آپ کو پتہ ہے یہ بات گاؤں کے کتنے لوگ جانتے ہیں، اور مجھے ساری زندگی اس چیز پہ تانے ملیں گے۔ سردار صاحب پلیز، میں آپ کی غلام بن کے رہوں گی، آپ جیسے بولیں گے میں ویسے کروں گی، لیکن پلیز آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ وہ ان کی منتیں کر رہی تھی۔ دیکھو انمتا، پلیز تم یہاں سے چلی جاؤ۔ اس کے چہرے پہ دنیا جہان کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ آپ مجھ سے شادی نہیں کریں گے تو میں مر جاؤں گی۔ کوئی کسی کے بچھڑنے سے نہیں مرتا، پلیز آپ جائیں یہاں سے۔ آپ کی شادی ہے تو میری نیک دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، پلیز آپ چلی جائیں۔ اسے وہاں سے جانے کا کہنے لگا، مگر انمتا اس کے بازو سے لپٹ کے بہت شدت سے رونے لگی۔ انمتا بچے پلیز۔ وہ انمتا کو خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ جیسے اسے الگ کیا تو وہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ اس کی آنکھوں میں سے اس قدر آنسو بہہ رہے تھے، اور وہ بس اس کے چہرے پہ چھائی ہوئی معصومیت کو دیکھنے لگا۔ آپ کو پتہ ہے ہم دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہر چیز کے بارے میں جاننے کے باوجود بھی آپ ایسا کر رہی ہیں۔ آپ چھوٹی بچی نہیں ہیں۔ آپ کے میسج کرنے پہ میں یہاں پہ آیا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے اگر گاؤں میں کسی ایک انسان نے بھی مجھے یہاں آپ کے ساتھ دیکھ لیا تو میرے کردار پہ کسی نے کوئی بات نہیں کرنی، سارا الزام آپ پہ آنا ہے۔ تو پلیز آپ یہاں سے چلی جائیں۔ اور وہ لمحے، آپ ان لمحوں کو کیوں نہیں بھول جاتی انمتا؟ اس نے غصے میں انمتا کو ڈپٹا۔ انمتا وہاں سے چلی گئی، آنکھیں بند کرتے ہوئے اسے جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ وہ بھاگنے والے انداز میں جا رہی تھی، اپنے ہاتھوں میں موجود چوڑیاں اتار کے نیچے پھینک دیں۔
وہ چلتا ہوا وہاں پہ آیا، نیچے پڑی ہوئی ان چوڑیوں کو اٹھانے لگا۔ لال رنگ کی چوڑیاں، وہ جانتا تھا یہ اسی نے لے کے دی تھیں۔ وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ اس کے دل کو کچھ ہونے لگا تھا۔ وہ اٹھا، جا کے گاڑی میں بیٹھا، بے ساختہ ہی اسٹیئرنگ پہ اپنا سر ٹکاتے اپنی آنکھیں بند کی تو انمتا کے ساتھ گزارے ہوئے وہ لمحات اسے یاد آنے لگے۔ جب کچھ ماہ پہلے کی بات ہے، جب بی جان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور کوئی ایسی ملازمہ نہیں مل رہی تھی جو بی جان کا اچھے سے خیال رکھتی۔ ایسے میں انمتا بی جان کے ساتھ کافی زیادہ کلوز تھیں، تو اس نے بولا وہ بی جان کا خیال رکھنے کے لیے آ جائے گی۔ جب وہ حویلی میں آئی تھی، اکثر سرتار سائیں اور انمتا بی جان کو لے کے ہاسپٹل جاتے۔ رات بہت دیر تک وہ دونوں بی جان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ صوفے پہ بیٹھا بیٹھا سو گیا۔ اچانک انمتا کی آنکھ کھلی، دیکھا تو بی جان کمرے میں نہیں تھی، وہ بھی نیچے زمین پہ سو چکی تھی۔ اس نے اٹھ کے دیکھا تو شہریار سو رہا تھا صوفے پہ۔ وہ چلتے ہوئے ان کے پاس آئی۔ آپ یہاں پہ کیوں سو رہے ہیں؟ آپ کمرے میں چلے جائیں۔ شہریار کی آنکھ کھلی، اس نے سامنے انمتا کو دیکھا، بمشکل اٹھ کے بیٹھا۔ بی جان کہاں ہیں؟ شاید وہ کہیں باہر گئی ہیں۔ ہلکی ہلکی صبح ہو رہی تھی اور صبح صبح اٹھ کے اکثر وہ خود ہی باہر چلی جاتی تھیں۔ او اچھا، آپ مجھے جگا دیتی تو رات کو ہی میں اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ نہیں، میں خود سو گئی تھی، اس نے نرمی سے سمجھایا۔ چلو ٹھیک ہے، میں اپنے کمرے میں چلا جاتا ہوں، چلیں۔ یہ کہہ کے وہ پیچھے مڑنے لگی، جب اچانک اس کا پاؤں مڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، اچانک شہریار نے اسے اپنے بازوؤں میں تھام کے پکڑ لیا۔ وہ شہریار کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا تھا۔ دھیان سے، نیند میں ہیں؟ گرتی پڑتی آپ چل رہی ہیں۔ شہریار نے اسے سیدھا کیا اور خود کمرے سے باہر چلا گیا۔ شہریار کے جاتے ہی اس کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا۔ کچھ دنوں سے وہ شہریار کو لے کے اپنے دل میں بہت عجیب طرح کے جذبات محسوس کرنے لگی تھی، اور یوں ہی ہر گزرتے دن کے ساتھ شہریار کی اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی بات ہوتی تھی۔ وہ بہت سنجیدہ مزاج انسان تھا۔ وہ تو اپنے ماں باپ سے بھی بہت کم بات کرتا، بہن بھائیوں سے تو بھی بہت کم بات کرتا، مگر جب دونوں بی جان کے پاس ہوتے تو کوئی نہ کوئی بات ہوتی رہتی تھی۔ اب بی جان کی طبیعت پہلے سے کافی زیادہ بہتر ہو گئی تھی۔ پورا 1 مہینہ وہ حویلی میں رہی تھی۔ جب اپنا بیگ پیک کر رہی تھی، آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس نے مڑ کے دیکھا تو پیچھے شہریار کھڑا ہوا تھا۔ میں آپ کے لیے کچھ لے کے آیا ہوں، شہریار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سچ میں؟ اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ ہاں، اس نے اپنے ہاتھ میں موجود لال رنگ کی چوڑیاں اسے دکھائیں۔ میں آپ کے لیے یہ لے کے آیا ہوں۔ اب 1 مہینہ حویلی میں رہی ہیں، کچھ بڑا گفٹ تو مجھے یقین ہے آپ نے نہیں رکھنا۔ وہ آپ کے فیملی والے بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتے، تو یقیناً آپ یہ رکھ لیں گی۔ ہاں جی، کیوں نہیں، بلکہ آپ مجھے پہنا دیں۔ بے ساختہ ہی اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ ہاں کیوں نہیں۔ شہریار بھی جانتا تھا وہ کس راستے پہ چل چکا ہے۔ وہ جانتا تھا ان دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ اگر اس کے گھر رشتہ مانگنے جائے کبھی بھی وہ رشتہ نہیں دیں گے، اور زبردستی کا شہریار قائل نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود چوڑیاں ڈالیں، وہ چھن چھن کرتی ان کی آواز سنا رہی تھی۔ انمتا بیٹا، کیا ہوا ہے؟ کن سوچوں میں مگن ہو؟ انمتا بیڈ کی بیک سے ٹیک لگائے، آنکھیں بند کیے کسی گہری سوچ میں مگن تھی۔ نہیں اماں جان، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا۔ تم رو رہی تھی؟ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی تو وہ بے ساختہ ہی اپنی ماں کے کندھے سے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ بس مجھے تکلیف ہو رہی ہے، 1 ہفتے بعد میں آپ سب کو چھوڑ کے چلی جاؤں گی۔ نہیں بیٹا، ہمیشہ کے لیے تھوڑی نہ چھوڑ کے چلے جانا ہے، ملنے تو آؤ گی نا، اور ویسے بھی تمہاری پھپھو جان کتنی اچھی ہیں،
ویسے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا نازلین تمہارا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے لے لے گی۔ اور وہ اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ کاش وہ انہیں اپنی پھپھو کی حقیقت بتا پاتی۔ اور باقی ہفتہ یوں ہی گزر گیا۔ کبھی نازلین پھپھو آتی اور اسے شہر لے کے جاتی، وہاں پہ اسے شاپنگ کرواتی۔ اس نے بہت دفعہ نازلین پھپھو کے لہجے میں طنز محسوس کیا تھا، جو بار بار اسے یہ جتانے کی کوشش کرتی تھی کہ وہ اسے اپنی بہو بنا رہی ہیں۔ اور وہ دن بھی آ گیا جب وہ دلہن بنی اسٹیج پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ پورا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ مولوی صاحب آ چکے تھے، نکاح ہونے والا تھا۔ نازلین پھپھو نکاح سے پہلے اپنے بھائی کے ساتھ کچھ بات کرنا چاہتی تھی۔ فرقان صاحب نے نازلین بیگم کی طرف دیکھا۔ وہ سائڈ پہ آ گئے۔ کیا ہوا ہے نازلین؟ تم نے اچانک نکاح کیوں رکوا دیا؟ دیکھیں بھائی جان، آپ نے بولا تھا آپ گاڑی کا بندوبست کر دیں گے جو آپ نے جہیز میں میرے بیٹے کو دینی ہے۔ وہ کہنے لگے، دیکھو نازلین، میں نے بولا ہے میں پیسوں کا بندوبست کر رہا ہوں، لیکن ابھی پیسوں کا بندوبست نہیں ہوا۔ میں ایسے کیسے گاڑی دے دوں؟ دیکھو شادی کے بعد ہم اس بارے میں ڈسکس کریں گے۔ ایسے کیسے میں آپ کی بیٹی کو اپنی بہو بنا کے لے جاؤں؟ اسی لمحے انمتا اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی آ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بیٹا، تمہاری نازلین پھپھو کہہ رہی ہیں انہیں ابھی گاڑی چاہیے۔ اسوا بیگم نے فوراً سے انمتا کو بتایا۔ کیا مطلب؟ آپ اپنے بیٹے کی قیمت لگا رہی ہیں؟ آپ مجھے بھی لے کے جائیں گی، ساتھ میرے باپ کی جمع پونجی بھی لے کے جائیں گی، اس کے باوجود بھی آپ کو کچھ چاہیے؟ انمتا نے غصے میں بغیر مہمانوں کا لحاظ کیے یہ کہا، اور نازلین پھپھو کو تو پتنگے لگ گئے۔ غصے میں کہنے لگی، مطلب تجھ جیسی کلموہی کو اپنی بہو بنا رہی ہوں تو تجھ زیادہ اکڑ رہی ہے۔ تجھے تو کوئی بھی اپنی بہو نہ بنائے، اس گاؤں کی کوئی عورت تجھے اپنی بہو نہ بنائے۔ بھائی، میں نے سارے قصے سنے ہیں، جو حویلی میں 1 مہینہ رہ کے آئی تھی نا، جو تم نے سردار کے ساتھ گل چھڑے اڑائے ہیں، سب کے بارے میں پتہ چل گیا ہے۔ سارے مہمانوں کے درمیان جام گوئیاں شروع ہو چکی تھی۔ انمتا تو حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ کچھ عورتیں یہ کہنے لگی، ہاں ہاں، یہ تو حویلی میں پورا 1 مہینہ رہ کے آئی تھی، کرتی رہی ہوگی سردار کو خوش۔ 2-3 دفعہ اس کو سردار سے ملتے ہوئے بھی دیکھا تھا، اور یہ لمحہ تھا جب انمتا کو لگا کسی نے اس کے پورے وجود سے جان نکالی ہو۔ وہ اس کے کردار پہ کیچڑ اچھال رہی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے ہر چیز گھومتی ہوئی نظر آنے لگی۔ نازلین پھپھو اپنے ہی بھائی کی عزت کو خاک میں ملاتی بارات لے کے واپس چلی گئیں۔ انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا تھا ان کے بھائی پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ اس کے بابا کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ مہمان وہاں سے جانے لگے۔ اب کچھ مہمان وہاں پہ باقی بچ چکے تھے جب اس گھر میں شہریار خانزادہ داخل ہوا۔ میں انمتا کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرا نام لے کے اس کے کردار پہ کیچڑ اچھالا گیا ہے نا، تو میں اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آنکھوں میں سرخی چھائی ہوئی تھی، لہجے میں اتنی تلخی تھی جیسے کسی کو کاٹ کھائے گا۔ انمتا اس شخص کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کی کلائی کو پکڑا اور نکاح خواں کے پاس لے کے آ گیا۔ مولوی صاحب، نکاح شروع کروائیں۔ اور جو گاؤں کے بچے کچے لوگ تھے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا سردار شہریار خانزادہ جیسا مغرور انسان ایک غریب کی بیٹی کو بیاہنے آ گیا تھا، جس کا نام لے کے انمتا کے کردار پہ کیچڑ اچھالا گیا تھا۔ مولوی صاحب انمتا سے نکاح کے لیے پوچھ رہا تھا، مگر انمتا کا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے اپنے دل میں آج شہریار کے لیے کسی قسم کے جذبات محسوس نہیں ہوئے تھے، کیونکہ شہریار خانزادہ کی وجہ سے بھری محفل میں نہ جانے اس کے بارے میں کیا کیا باتیں کی گئی تھی۔ شہریار کے ساتھ نکاح ہوا، باقی گاؤں والے بھی چلے گئے تھے۔ اس کے بابا شہریار کے پاس آئے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگے،
بہت شکریہ بیٹا، آپ نے میری بیٹی کی عزت کو بچایا، اس کے ساتھ نکاح کیا۔ وہ کہنے لگا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کی بیٹی آج کے بعد میری ذمہ داری، اس لڑکے کو آنے دو، اس نے تو ہمیں پورے گاؤں میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ سکندر صاحب پورے گھر میں ٹہلتے ہوئے شہریار کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ شہریار خانزادہ کے نکاح کی خبر تو پورے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی، اور ان کا دماغ گھوم چکا تھا یہ سن کے ان کا بیٹا ایک غریب گھر کی لڑکی کے ساتھ شادی کر چکا ہے، جو پہلے اس گھر میں بھی جان کا خیال رکھنے کے لیے آئی تھی، اور بہت ساری ایسی باتیں تھیں جو ان کے کانوں تک پہنچ چکی تھیں۔ بی جان کہنے لگی، دیکھو، اگر اس نے نکاح کر بھی لیا ہے تو اس میں اتنا زیادہ ہائپر ہونے والی کون سی بات ہے؟ اس نے ایک معصوم سی لڑکی کی عزت ہی تو بچائی ہے۔ ویسے بھی ماشاءاللہ وہ بہت اچھی بچی ہے، اس کے بارے میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ سکندر صاحب نے بی جان کی طرف دیکھا۔ آصفہ بیگم کہنے لگیں، میں تو ایسی لڑکی کو کبھی بھی اپنے گھر کی بہو تسلیم نہ کروں۔ حاکم کہنے لگا، میں تو بھائی سے ایسی امید نہیں کر سکتا تھا۔ سب اپنے اپنے مشورے دے رہے تھے۔ چچا جان تو مزید غصے میں تھے، کیونکہ شہریار خانزادہ کے ساتھ ان کی بیٹی کا نکاح ہونا تھا، اور وہ پہلے ہی کسی اور عورت کے ساتھ نکاح کر کے آ رہا تھا۔ جیسے ہی شہریار گھر میں داخل ہوا، وہ سجی سنوری دلہن اس کے ساتھ دیکھ کے سکندر صاحب غصے میں اس کی طرف آئے۔ شہریار، یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے۔ شہریار نے ملازمہ کو بلایا، اسے کمرے میں چھوڑ کے آؤ، کمرے میں، یہ کہیں بھی نہیں جائے گی، اس حویلی میں آگے قدم نہیں رکھے گی، ابھی کہ ابھی اسے طلاق دو، اسے حویلی سے باہر نکالو۔ ہاں بیٹا، تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ نمل کے ساتھ تمہارا نکاح ہونا ہے، تم کیسے بھول گئے ہو؟ تیمور صاحب غصے میں چلاتے ہوئے بولے۔ تیمور صاحب کی بات سن کے اس نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا۔ چچا جان، آپ کی بیٹی کے ساتھ صرف رشتہ طے تھا، نکاح نہیں ہوا تھا، آپ کو بولنے کا حق نہیں ہے، میں اپنے بابا کو جواب دے دوں گا۔ اس نے سکندر صاحب کی طرف دیکھا۔ سکندر صاحب کہنے لگے، مجھے تم سے کوئی جواب نہیں چاہیے، چلے جاؤ یہاں سے، میری نظر سے دور ہو جاؤ۔ سکندر صاحب نے چلاتے ہوئے کہا، اور سکندر صاحب کی بات سن کے وہ کہنے لگا، دیکھیں بابا، اتنا زیادہ غصہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے بولا ہے، بس بیٹا اتنا کرو، اس لڑکی کو ابھی کے ابھی طلاق دو۔ بابا جان پلیز، میں کتنے دنوں سے اس بارے میں سن رہا ہوں، تم اس لڑکی سے ملنے جاتے ہو، لیکن میں برداشت کیے ہوئے تھا، مجھے لگا تھا کہ بس اپنی رنگین مزاجی کی وجہ سے تم جا رہے ہو، لیکن نہیں، تم اس حد تک اس کے ساتھ چلے جاؤ گے، مجھے اس کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ بی جان کہنے لگی، شہریار بیٹا، ابھی تم کمرے میں جاؤ، ابھی اس بچی کو وقت دو، میں ان کو سمجھا دوں گی، ان کا ابھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہونا۔ آصفہ بیگم کہنے لگی، بیٹا میں تو کبھی اس لڑکی کو اس گھر کی بہو تسلیم نہیں کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ بھی غصے میں وہاں سے چلی گئی۔ سب نے صاف صاف کہہ دیا تھا، کوئی بھی اس لڑکی کو قبول نہیں کرے گا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا، سامنے بیڈ پہ بیٹھی وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ شہریار نے غصے میں کمرے کا دروازہ بند کیا، وہ سہم گئی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے بازو سے پکڑ کے اسے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ اب ہو گئی ہو خوش؟ یہی تم چاہتی تھی نا، تمہاری شادی میرے ساتھ ہو جائے، سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، میری عزت تم نے برباد کی ہے نا، تم مجھے ملنے آتی، نہ گاؤں کے لوگ ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھتے، اور نہ ہی کبھی اتنا بڑا مسئلہ بنتا۔ وہ چلاتے ہوئے بولنے لگا۔ شہریار کے یوں چلانے پہ وہ سہم کے بالکل پیچھے ہو گئی، دیوار کے ساتھ لگ گئی، اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے وہیں صوفے پہ بیٹھ چکا تھا۔ تمہیں پتہ ہے یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، انمتا تم چھوٹی بچی نہیں تھی، تم سب کچھ جانتی تھی،
اس کے باوجود مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آئی میں کیا کروں۔ اس نے ایک دم سے اپنا مکہ شیشے پہ مارا اور وہ اس کے ہاتھ کو دیکھنے لگی جو زخمی ہو چکا تھا۔ فوراً سے اس کے پاس آئی۔ آپ کا ہاتھ، آپ کے ہاتھ پہ زخم بن چکا ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ پوری کی پوری کانپ رہی تھی۔ اور جو میرے دل پہ زخم لگے ہیں وہ تم جانتی ہو؟ جب تمہارے کردار پہ وہ گاؤں کی عورتیں، دو ٹکے کی عورتیں تمہارے کردار پہ کیچڑ اچھال رہی تھی، جانتی ہو تم اس وقت مجھ پہ کیا گزر رہی تھی؟ جب مجھے کال کر کے آدھی رات کو یہ بولا جا رہا تھا کہ آپ کی وجہ سے کسی عورت کے کردار کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں بھری محفل میں، تب جانتی ہو آپ مجھ پہ کیا گزری تھی؟ انمتا، میں نے آپ کو کتنی سمجھانے کی کوشش کی تھی، کتنی محبت سے، کتنے پیار سے آپ کو سمجھایا تھا، مگر آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی۔ وہ ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچتا ہوا انمتا کی طرف دیکھنے لگا۔ انمتا بالکل سہمی ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ نہ جانے کتنی دیر تک انمتا صوفے کے ساتھ ٹیک لگائے بہت شدت سے روتی رہی۔ یہ شخص مجھے کبھی قبول نہیں کرے گا، مجھے ان کی زندگی میں شامل ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کیا ہو گیا؟ میں نے سب کچھ خود اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا۔ وہ روتے ہوئے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے صوفے کی بیک سے ٹیک لگائے، وہیں نیچے زمین پہ بیٹھ گئی۔ نہ جانے کب روتے روتے وہ وہیں پہ سو گئی۔ صبح ہلکی ہلکی روشنی ہو رہی تھی جب شہریار کمرے میں داخل ہوا۔ اسے زمین پہ سوتا ہوا دیکھ کے شہریار آہستگی سے اس کے پاس آیا۔ انمتا اٹھ کے بیڈ پہ چلی جائیں۔ اس نے نرمی سے انمتا کو اٹھانا چاہا مگر انمتا اٹھی نہیں، شاید وہ بے ہوش تھی۔ انمتا، اب کی بار وہ پریشان ہونے لگا۔ اسے بیڈ پہ لٹا کے وہ ڈاکٹر کو کال کرنے لگا، شاید وہ بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر آ چکی تھی۔ اس کا چیک اپ کرنے کے بعد کہنے لگی، بس ویکنس کی وجہ سے ان کی کنڈیشن ایسی ہو گئی ہے، زیادہ پریشانی والی کوئی بات نہیں، انہیں ناشتہ کروائیں، اس کے بعد میں کچھ میڈیسنس لکھ کے دیتی ہوں، وہ آپ دیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، خود کمرے سے باہر چلا گیا۔ ملازمہ کو انمتا کے لیے ناشتہ دے کے بھیجا، خود وہ سب کے درمیان بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ جہاں بیٹھ کے ناشتہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنی اس نئی نویلی دلہن کے ساتھ جا کے بیٹھ کے ناشتہ کرتے۔ نمل کی بات سن کے اس کے ہاتھ رکے تھے۔ اس نے خونخوار نگاہوں سے سامنے بیٹھی ہوئی نمل کی طرف دیکھا۔ آپ کو درمیان میں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ میرا مسئلہ ہے، میں خود اچھی طرح جانتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، اس نے غصے میں نمل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نمل نے ایک دم سے چمچ پلیٹ میں پھینکی۔ تو میں ایک دھوکے باز انسان ہوں، وہ چلائی تھی۔ بیٹا کیا کر رہی ہو تم؟ اس کے بابا جانی اسے خاموش رہنے کا کہنے لگے۔ کیوں بابا؟ میں کیوں خاموش ہوں؟ بتائیں مجھے کیوں خاموش ہوں؟ اس شخص نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ بچپن سے آپ لوگوں نے میرے دماغ میں یہ بٹھایا ہوا تھا کہ اس کے ساتھ میری شادی ہونی ہے، لیکن نمل خاموش ہو جاؤ، صبح صبح ماحول کو خراب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے غصے میں نمل کو خاموش کروانا چاہا مگر نمل نے گلاس نیچے زمین پہ پھینک دیا۔ میں اسے محبت کرتی تھی، وہ روتے ہوئے بولی۔ نمل بیٹا خاموش ہو جاؤ۔ سب لوگ اسے خاموش کروانے کی کوشش کرنے لگے اور وہ آ کے اس کے گربان سے پکڑ گئی تھی۔ کیوں تم نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ بتاؤ مجھے کیوں ایسا کیا؟ اس نے غصے میں نمل کو خود سے دور دھکا دیا، تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ یہ کیا بچوں جیسی حرکتیں کر رہی ہو؟ وہ چلایا۔ وہ ہر چیز کو وہیں پہ پھینکتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ سکندر صاحب نے اس کی طرف دیکھا جو بچپن سے اس کے ذہن میں یہ بات بٹھائی گئی تھی کہ اس کی شادی تمہارے ساتھ ہوگی، ایسے میں وہ ایسی ہی حرکتیں کریں گی نا؟ تو بابا جان، میں نے بولا تھا کہ بچپن میں آپ یہ بات کریں،
وہ غصے میں اٹھ کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے بیڈ پہ بیٹھ کے رو رہی تھی۔ خدا کے لیے یہ رونے والے ڈرامے بند کر دو۔ تم ایک بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ تمہاری وجہ سے پہلے میری زندگی برباد ہو گئی، اب تم یہ رونے والے ڈرامے کر رہی ہو۔ وہ اس پہ چلایا۔ انمتا بالکل سہم گئی۔ اس وقت وہ سادہ سے حلیے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے یوں سہم جانے پہ اس شخص کو اچھا نہیں لگا تھا، مگر وہ اس کی وجہ سے خود کو کس قدر مصیبت میں پھنسا چکا تھا، یہ بات صرف وہی جانتا تھا۔ حویلی میں انمتا کو قبول کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ شہریار کا رویہ بھی اس کے ساتھ بہت سخت تھا۔ وہ شہریار سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو شہریار اسے خود سے دور جھٹک دیتا، غصہ کر جاتا، کہتا مجھ سے بات کرنے کی کوشش مت کیا کرو، اور یہ سب چیزیں اسے پاگل کرنے لگی تھیں۔ آدھی رات کو وہ کچن میں کھڑی اپنے لیے چائے بنا رہی تھی۔ اس کے سر میں بہت زیادہ پین ہو رہی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو سامنے حاکم کھڑا ہوا تھا۔ حاکم کو دیکھتے ہی وہ کپ کپاتی ہوئی پیچھے ہوئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ میرے اتنا قریب کیوں آ رہے ہیں؟ وہ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، دیکھو لڑکی، بھائی کی زندگی سے آرام سے چلی جاؤ، یہی تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ حاکم کو دیکھتے ہی وہ کہنے لگی، آپ پلیز یہاں سے جائیں، شہریار آ گئے تو وہ غصہ کریں گے۔ دیکھو تم شہریار کی زندگی سے چلی جاؤ، ورنہ میرے پاس تو اور بھی آپشن ہیں تمہیں شہریار کی زندگی سے نکالنے کے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ نمل کچن میں داخل ہوئی تو سامنے ان دونوں کو یوں قریب کھڑا ہوا دیکھ کے نمل کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ کچھ نہیں، وہ فوراً سے اپنا چائے والا کپ اٹھاتی وہاں سے چلی گئی۔ کیا اسے کہہ رہے تھے؟ اس نے حاکم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہی کہہ رہا تھا کہ شہریار کی زندگی سے چلی جاؤ۔ اس نے حاکم کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ مجھے کوئی مرد قبول نہیں کرے گا اگر شہریار مجھے چھوڑ دے گا تو، وہ غصے میں بولی تھی۔ اب انا کا مسئلہ بن گیا ہے کیا میڈم؟ اس نے سلیب کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ میں کبھی بھی اس شخص کی زندگی میں واپس نہیں جاؤں گی۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی تھی۔ آہستگی سے اس کے قریب ہوا۔ کیا ہو گیا ہے؟ اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے ہاتھ کی پشت سے اس کے آنسوؤں کو صاف کیا تو اس کے کندھے پہ سر ٹکاتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ اچھا پلیز رونا بند کرو۔ وہ اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ اسی وقت سکندر صاحب، جو کچھ شور کی آواز سن کے کچن کی طرف آئے تھے، ان دونوں کو کچن میں یوں پاس کھڑا ہوا دیکھ کے ان کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ وہ فوراً سے وہاں سے چلے گئے، مگر ان کے دل میں ایک وہم پیدا ہو گیا تھا، جیسے شاید وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ وہ گھبراتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی، دیکھا تو وہ بلکونی میں کھڑا ہوا تھا، چائے والا کپ لیتے ہوئے۔ وہ بھی بلکونی میں آ گئی۔ شہریار کو دیکھتے ہی اس کے پاس کھڑی ہو گئی۔ کیا دیکھ رہی ہیں باہر؟ اس نے نرمی سے پوچھا تھا۔ شہریار نے غصے میں اس کی طرف دیکھا۔ کچھ بھی نہیں دیکھا۔ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، آپ کو بہت مجبوری میں مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنا پڑا، لیکن آپ جیسا بولیں گے میں ویسے ہی آپ کے ساتھ بن کے رہوں گی، میں آپ کی غلام بن کے رہوں گی۔ اس نے انمتا کی طرف دیکھا، اس کے کندھوں سے پکڑ کے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ میں آپ کو اپنا غلام بنانے کے لیے نہیں اپنی زندگی میں لایا۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ہماری حویلی میں اگر کوئی کسی مرد کی بیوی ہوتی ہے تو اسے بیوی والے حقوق دیے جاتے ہیں، لیکن آپ نے مجھے حقوق نہیں دیے بیوی والے۔ اس کی معنی خیز بات سن کے وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ دیکھو میں اس رشتے کو قبول نہیں کر پا رہا۔ میں نے سنا تھا عورتوں کو ایسے بنے ہوئے رشتوں میں قبول کرنے میں وقت لگتا ہے، مگر یہاں پہ تو آپ، وہ ایک چائے کا سپ لیتے ہوئے بولی۔ اس کی طرف دیکھا، وہ اس کے ہاتھ سے چائے والا کپ پکڑتے ہوئے اپنے لبوں کے ساتھ لگا چکا تھا۔ آہستہ آہستہ چائے پینے لگا۔
ساتھ ساتھ اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ مجھے نمل کی سمجھ نہیں آتی، ہر وقت وہ کوئی نہ کوئی گھر میں ہنگامہ کھڑا کیے ہوئے ہوتی ہے۔ ماما بابا تمہیں اب تک قبول کر لینا تھا، بی جان نے بھی تمہیں قبول کر لیا، چچی جان نے بھی تمہیں قبول کر لیا، حالانکہ میں نے ان کی بیٹی کے ساتھ شادی نہیں کی۔ لیکن ماما بابا کیوں نہیں قبول کر رہی؟ کیونکہ وہ نمل کو بہو بنانا چاہتے تھے، اس وجہ سے، اور میں شاید تمہیں کبھی اپنی زندگی میں قبول نہ کر پاؤں۔ وہ کپ رکھتا ہوا اندر کی طرف چلا گیا۔ مطلب حویلی والے جیسے باقی سب لوگ اسے قبول نہیں کر پا رہے، بالکل ویسے ہی اس کا اپنا شوہر بھی اسے قبول نہیں کر پا رہا۔ بے ساختہ ہی اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ بیڈ پہ آ کے سونے کے لیے لیٹا، مگر مسلسل کروٹیں بدلنے لگا، کبھی ایک طرف تو کبھی دوسری طرف، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ شہریار کے سونے کے بعد وہ چلتے ہوئے آ کے اس کے قدموں میں سر رکھے بہت شدت سے رونے لگی۔ وہ سکون کی نیند سو رہا تھا۔ میں مانتی ہوں میں نے آپ سے محبت کی، اور شاید میری محبت ہی سب سے بڑی میری غلطی ہے، لیکن ہم نے بھی تو ساتھ وقت گزارا ہے۔ مجھے اس وقت میں محبت ہو گئی تھی، ان سب میں میرا تو قصور نہیں، میری تو کوئی غلطی نہیں۔ میں تو دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے، آپ کو کم از کم میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ ہچکیوں اور سسکیوں کے ساتھ بہت بری طرح سے رو رہی تھی، آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ صبح جب شہریار کی آنکھ کھلی، اسے یوں قدموں میں سوتا ہوا دیکھ کے فوراً سے اپنے پاؤں پیچھے کر لیے اور اسے اٹھانے لگا۔ انمتا، انمتا اٹھو۔ اس نے انمتا کو اٹھایا، وہ اٹھی اور خود کو یوں اس کے قدموں میں دیکھا تو فوراً سے سیدھی ہوئی۔ آج کے بعد آپ کو یوں اپنے قدموں میں سوتا ہوا نہ دیکھوں۔ وہ چہرے پہ دنیا جہان کی سنجیدگی سجاتے ہوئے بولا، تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی، کہنے لگی، جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں گے میں تب تک آپ کے قدموں میں یوں ہی سوؤں گی۔ دیکھو، میری تمہارے ساتھ کوئی ناراضگی نہیں، نہ ہی کچھ ایسا تم نے کیا ہے کہ تمہیں مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت پڑے۔ بس میں نے بولا میں اس تعلق کو قبول نہیں کر سکتا، مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔ اور کتنا وقت لگے گا آپ کو؟ آپ نمل سے محبت کرتے تھے، وہ سنجیدگی سے بولی۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، صبح صبح کسی قسم کی کوئی فضول بات نہیں کرنا چاہتا میں، تو یہی ہوگا کہ اس بارے میں کوئی سوال جواب نہ کرو۔ آج تم نیچے سب کے ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کرو گی، تمہیں اس حویلی کی میں فرد ہو ایک۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ اچھا سا ڈریس پہن لینا، تم اس حویلی کی بہو ہو، اس حویلی کی بہو کی طرح ہی رہو، ملازمہ نہیں ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ کافی وقت بعد وہ فریش ہو کے آیا، اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک سنجیدگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی۔ کیا ہو گیا ہے؟ نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ قمیض کے بٹن بند کرتے ہوئے بولا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ کافی وقت بعد وہ فریش ہو کے آئی، دونوں نیچے آئے۔ نمل جو کل رات تک بہت زیادہ بہادر بن رہی تھی، ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کے نہ جانے کیوں اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ بغیر کسی کا لحاظ کیے وہاں سے اٹھ کے کمرے کی طرف چلی گئی، مگر انمتا پرسکون انداز میں بیٹھ کے ناشتہ کرنے لگی۔ آہستہ آہستہ سب اٹھ کے چلے گئے، بی جان اور وہ دونوں ہی بچ چکے تھے۔ بی جان کہنے لگی، بیٹا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ان سب کا رویہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ انمتا نے شہریار کی طرف دیکھا، مجھے کچھ ضروری کام سے جانا ہے، تم کمرے میں چلی جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کے چلا گیا اور وہ بی جان کے ساتھ ان کے کمرے میں بیٹھ گئی۔ بی جان، مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، مجھے نہیں اندازہ میں کب شہریار سے محبت کرنے لگ گئی تھی۔ ہاں واقعی میں یہ حقیقت ہے کہ میں شہریار سے ملنے گئی تھی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا ہمارے درمیان جیسے گاؤں والوں نے الزام لگایا ہے۔ بیٹا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں،
کچھ بھی نہیں ہوتا، دیکھنا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے خود شہریار کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت دیکھی ہے، لیکن مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہوتا ہے۔ نمل میرے بارے میں کیا سوچتی ہوگی؟ دیکھو، نمل کا رشتہ ہم لوگ حاکم کے ساتھ کرنے لگے ہیں۔ حاکم خود ہی اسے سنبھالے گا۔ جب عورت کی زندگی میں اس کا شوہر آ جاتا ہے تو اس کا اپنا شوہر پھر اسے سنبھال لیتا ہے، اور یقیناً اسے حاکم بھی سنبھال لے گا۔ گھر میں نمل اور حاکم کی شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ آج دونوں کا نکاح تھا۔ وہ سفید رنگ کے لباس میں آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ شہریار کی نگاہیں بے ساختہ ہی اس کی طرف گئیں۔ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، سفید رنگ کے شلوار قمیض میں، ہاتھوں میں لال رنگ کی چوڑیاں اس نے پہنی ہوئی تھیں۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، عجیب انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ اس نے مسکراتے ہوئے شہریار سے پوچھا۔ میری لگ رہی ہو، شہریار نے بے ساختگی میں یہ بات کہہ دی۔ شہریار کی بات سن کے اس کا چہرہ بالکل شرم سے لال سرخ ہو چکا تھا۔ سچ میں وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ ہاں سچ میں آج آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہو، بہت زیادہ۔ شہریار کی آنکھوں میں آج پہلی دفعہ وہ محبت کے دیپ دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی شہریار آج ریلیکس تھا۔ اگر وہ اسے قبول نہیں کر پا رہا تھا تو اس کی وجہ نمل تھی۔ باہر نکاح خواں آ چکا تھا۔ وہ حاکم کے پہلو میں بیٹھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ بالکل وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مکمل جوڑی لگ رہے تھے۔ وہ ان کی طرف دیکھنے لگی۔ ان دونوں کو پاس کھڑا ہوا دیکھ کے پہلی دفعہ نمل کو جلن کا احساس نہیں ہوا، کیونکہ آج وہ کسی اور کے پہلو میں بیٹھی تھی، کسی اور کی بیوی بننے جا رہی تھی۔ نکاح خواں آ چکا تھا، وہ حاکم کے پہلو میں بیٹھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ جب نکاح کے لیے اسے پوچھا گیا، اس کی نگاہیں مسلسل شہریار کی طرف ہی تھی۔ بچپن سے لے کے اب تک اس نے صرف شہریار کو سوچا تھا۔ شہریار کے علاوہ تو وہ کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، مگر آج اس کا نکاح کسی اور کے ساتھ ہونے جا رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کرتی تو شہریار ہی اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ مولوی صاحب بار بار اسے نکاح کا پوچھ رہے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ بولو۔ حاکم نے نرمی سے اس کے ہاتھ پہ دباؤ بڑھایا تو وہ فوراً سے ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ قبول ہے۔ اور یہ لمحہ تھا جب اسے لگا کسی نے اس کے وجود سے جان نکالی ہو۔ وہ مکمل طور پہ آج کسی اور کی ہو چکی تھی۔ نکاح سادگی سے ہوا تھا۔ اس کے بعد رخصتی اور باقی شادی تو دھوم دھام سے ہونی تھی، کیونکہ پہلے شہریار کی بھی بالکل سادگی سے نکاح ہی ہوا تھا۔ اس وجہ سے حاکم کی شادی وہ دھوم دھام سے کرنا چاہتے تھے۔ نکاح کے بعد سب لوگوں نے انہیں مبارکباد دی۔ نمل کہنے لگی، میری طبیعت نہیں ٹھیک، اس وجہ سے میں کمرے میں جا رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے کی طرف چلی گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے اپنے ہاتھوں کی چوڑیاں اتار کے پھینکنی شروع کی تھی۔ یا اللہ، یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ نہیں، اب میں کسی اور کی بیوی بن چکی ہوں۔ مجھے شہریار کے بارے میں نہیں سوچنا۔ وہ بس دعا مانگ رہی تھی کہ مجھے شہریار کے بارے میں نہیں سوچنا، میں کسی اور کی بیوی بن چکی ہوں۔ وہ پاگل ہونے لگی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا، سامنے حاکم کھڑا ہوا تھا۔ ایک دم سے روتے ہوئے وہ حاکم کے گلے سے لگ گئی تھی۔ حاکم آہستہ آہستہ اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ نہیں، مجھے پتہ ہے تمہارے لیے بہت مشکل تھا یہ لمحہ، اور میں تمہیں اس شخص کی محبت سے نکال دوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ تم پریشان مت ہو۔ تمہیں اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے بولا، میرے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے، میں کیا کروں، میرا دل بند ہو رہا ہے۔ وہ روتے ہوئے اسے بتانے لگی، نہیں نا، بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، اوکے سمجھی؟ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔
شاید تم ٹھیک کہتے ہو، مجھے پریشان نہیں ہونا، بالکل ریلیکس ہو جاؤ، ریلیکس۔ ویسے میرا جی چاہ رہا ہے آج آپ اتنی حسین اور خوبصورت لگ رہی ہیں کہ چچا جان کو کہوں کہ اپنی بیٹی ہمیشہ کے لیے آج ہی مجھے دے دیں، آج ہی میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں۔ بالکل کسی گڑیا کی مانند وہ اس کی تعریف کر رہا تھا اور اس کا دل بہت شدت سے دھڑکا۔ اس کے آنسوؤں کو نرمی سے صاف کرتا ہوا کہنے لگا، آج کے بعد میں آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں۔ اب آپ میری بیوی ہیں اور میں نہیں چاہتا کسی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں۔ اوکے ٹھیک ہے، وہ محبت سے اسے سمجھانے لگا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ ٹھیک ہے، میں آج کے بعد بالکل بھی نہیں روؤں گی، یہ کہتے ہوئے وہ اس کے کندھے پہ اپنا سر ٹکاتے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ وہ محبت سے اس کی پیشانی پہ محبت بھرا لمس چھوڑ گیا۔ رات وہ آئینے کے سامنے بیٹھی اپنی چوڑیاں اتار رہی تھی جب مسلسل شہریار کی نگاہیں اپنے اوپر محسوس کر رہی تھی۔ اس نے مڑ کے شہریار کی طرف دیکھا تھا۔ اب مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ شہریار چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ کیونکہ آج آپ بہت حسین لگ رہی ہیں، دل کر رہا تھا ایک دفعہ پھر سے آپ کو اپنے ساتھ بٹھا کے نکاح کروا لوں، لیکن نہ جانے کیوں ایک دفعہ پھر سے میرا دل بڑی شدت سے کیا مولوی صاحب کو بولوں ایک دفعہ پھر سے ہمارا نکاح کروا دو۔ ایک نکاح سے میرا دل نہیں بھرا، تاکہ مزید یہ پکی پکی والی میری ہو جائے۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، پکے والی کرنے کے لیے نکاح نہیں کچھ اور کرنا پڑے گا آپ کو، جو آپ کرنا نہیں چاہتے۔ اس کی بات وہ اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ بہت بے باک ہوتی جا رہی ہو آپ، بہت زیادہ، کیونکہ میں نے آپ سے پہلے محبت کی ہے، اس وجہ سے آپ کی محبت میں بہت آگے بڑھ گئی ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی بات سن کے شہریار کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے ہاتھ کو پکڑا، ایک دم سے اسے گھمایا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کی باہوں میں جھول گئی، اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں مسکراہٹ تھی، لبوں پہ ہنسی تھی، وہ ایک خوبصورت زندگی تھی۔ میں آپ کے ساتھ ایک ایسی زندگی چاہتی تھی۔ مجھے ڈر لگتا ہے ابھی بھی شاید مجھے حویلی والے قبول نہ کریں۔ تمہیں پتہ ہے اگر حویلی والے تمہیں قبول نہیں کر رہے تھے تو اس کی بڑی وجہ نمل تھی۔ اگر نمل نارمل ہو جائے گی تو دیکھنا تم ایک لمحے میں تمہیں سب لوگ قبول کر لیں گے، کیونکہ تم سردار شہریار خان زادہ کی پسند ہو۔ میں نے تمہیں اپنی مرضی سے اپنی زندگی میں شامل کیا، بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ وہ محبت بھرے انداز میں اسے اپنے قریب کر گیا تھا، اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکا لی۔ اس کے پاس سے آتی ہوئی کلون کی مہک اس کے اندر ٹکرانے لگی تھی، آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی ہوئی تھی۔ اب ہمیشہ یوں ہی میرے ساتھ خوبصورت لمبی سی زندگی گزاریں گے شہریار؟ وہ محبت سے شہریار سے پوچھنے لگی۔ شہریار نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا، اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ دونوں مسکرا رہے تھے، دونوں کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ اس کے بعد رات کیسے گزری پتہ ہی نہ چلا۔ صبح آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بھیگے ہوئے بالوں کو دیکھنے لگی، ڈرائر سے خشک کر رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، محبت پاش نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پہ بکھرے ہوئے شرم و حیا کے رنگ اس کی محبت کو بیان کر رہے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، کافی زیادہ، بھئی محبت کا اثر ہوا ہے آپ پہ۔ اس کی بات سن کے وہ نگاہیں جھکا گئی تھی، اس کی تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا، بہت خوبصورت۔ اس کی بات سن کے وہ نگاہیں جھکا گئی۔ شکریہ، میں جانتی ہوں میں خوبصورت ہوں، لیکن آپ سے کم ہوں شہریار خان زادہ۔ اور پہلی دفعہ شہریار کو احساس ہوا اس کا نام اتنا خوبصورت ہے، یا اس نے بہت خوبصورت انداز میں اسے پکارا تھا۔ جب وہ دونوں نیچے آئے تو نمل آج خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی، وہ حاکم کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھی تھی،
آج اس نے کسی قسم کا کوئی ریاکٹ نہیں کیا، بلکہ بالکل نارمل بیٹھی ہوئی تھی۔ کل رات جس طرح حاکم نے اسے محبت سے سمجھایا، شاید کبھی اب شہریار کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرتی۔ سب کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے۔ آہستہ آہستہ سب کا رویہ نارمل ہونے لگا۔ سب لوگ اسے قبول کرنے لگے تھے۔ اب چچی جان نے بھی، بڑی بیگم سائی نے بھی، سب نے اس کے ساتھ اپنا لہجہ نارمل کر لیا تھا۔ یہاں تک کہ سکندر صاحب نے بھی کر لیا تھا۔ اور مہینے کے آخر میں حاکم کی اور اس کے ساتھ ساتھ حاکم کی شادی اور شہریار کا اور انمتا کا ولیمہ بھی رکھ دیا گیا۔ اور یہ سن کے انمتا کو حیرت ہوئی تھی۔ یہ سب کچھ سکندر صاحب نے اپنی مرضی سے بولا تھا۔ انمتا کا ولیمہ، واہ بھائی، گاؤں والوں کو بھی پتہ چلے۔ سب لوگ حیران تھے اور بہت زیادہ خوش بھی تھے۔ اور وہ دن بھی آ گیا جب وہ حاکم کی دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آج ولیمے کا فنکشن تھا اور جب حاکم کمرے میں داخل ہوا، مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ماشاءاللہ بیگم تو آج بہت حسین لگ رہی ہے۔ سب اس قدر تمہاری تعریف کر رہے تھے، مجھے تو اپنی قسمت پہ رشک آنے لگا تھا۔ حاکم کی بات سن کے اس نے مڑ کے حاکم کی طرف دیکھا اور چلتی ہوئی حاکم کے پاس آئی، محبت پاش نگاہوں سے آ کے اپنا سر اس کے کندھے پہ ٹکا گئی۔ بہت شکریہ حاکم، بہت شکریہ۔ کس کے لیے؟ حاکم نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو آپ نے مجھے سنبھال لیا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تم تو میری بیوی ہو، محبوبہ ہو۔ سچ میں مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں ہے نمل، میں کب تم سے محبت کرنے لگ گیا، اور وہ بھی بہت شدید محبت۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے بتانے لگا۔ اس کی بات سن کے وہ نگاہیں جھکا گئی۔ بہت شکریہ مجھے اس قدر محبت دینے کے لیے، مجھے اتنا ٹوٹ کے چاہنے کے لیے، وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے بولی۔ تو اس کی بات سن کے اسے اپنائیت کا احساس دلانے لگا۔ آج میں تیار ہو کے شہریار کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ کچھ معاملات دیکھنے کے بعد کمرے میں آیا۔ آتے آتے اسے کافی دیر ہو چکی تھی۔ رات کے تقریباً 2 بج چکے تھے۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلا، وہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ شہریار کو دیکھتے ہی بے ساختہ ہی اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اپنا چہرہ اس نے اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ پہلے منہ دکھائی نکالیں۔ آپ نے کب مجھے منہ دکھائی دی تھی؟ جب آپ کو مجھے دیکھنے کی پڑی ہوئی ہے، وہ ضدی انداز میں بولی۔ اس کی بات سن کے شہریار کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ آہستگی سے اس کے چہرے کے آگے سے اس کے دونوں ہاتھوں کو ہٹایا اور اپنی پاکٹ سے ڈائمنڈ کی رنگ نکال کے اس کے سامنے کی۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ آپ کو کیسے لگا میں بھول سکتا ہوں آپ کی منہ دکھائی؟ پہلے منہ دکھائیں گی تب آپ کو منہ دکھائی دوں گا نا؟ وہ ہنستے ہوئے اسے بتانے لگا۔ اس نے فوراً سے اپنے چہرے کے آگے سے اپنے دونوں ہاتھوں کو ہٹایا۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ شہریار نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کے اس کی مہندی دیکھی تھی۔ میرا نام کہاں ہے؟ ڈھونڈ لیں۔ وہ اس کی فنگرز پہ دیکھنے لگا تھا جہاں پہ چھوٹا سا شہریار لکھا ہوا تھا۔ وہ مسکرانے لگا، محبت اور عقیدت سے نرمی سے اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ بوسہ دیا تو وہ مسکرا دی۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ آہستگی سے قریب ہوتے ہوئے اس کی بند آنکھوں پہ بوسہ دیا۔ اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے وہ خود کو شہریار کے سپرد کر گئی، کیونکہ اب وہ ہمیشہ کے لیے شہریار کی تھی۔ اسے کوئی چاہ کے بھی الگ نہیں کر سکتا تھا۔ اگلی صبح حویلی والوں کا رویہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ سب لوگوں نے اسے قبول کر لیا ہے۔ نمل بالکل نارمل ہو چکی تھی۔ اس کے ساتھ اچھے سے بیہیو کرتی تھی، اچھے سے بات کرتی تھی، یہاں تک کہ وہ یہ بھی بھول چکی تھی شاید کبھی اس نے شہریار سے محبت کی تھی۔ اس شہریار کی زندگی میں شامل ہونے کی خواہش رکھی تھی، کیونکہ حاکم نے اسے اس قدر محبت دی۔ حویلی کا ماحول بہت خوشگوار اور نارمل ہو گیا تھا۔ جس قدر شہریار انمتا سے محبت کرنے لگا تھا،
انمتا کو تو اپنی قسمت پہ رشک آنے لگتا۔ انمتا کو بہت بعد میں یہ احساس ہوا تھا کہ جس طرح وہ پہلے سے اس شخص سے محبت کرتی تھی، وہ بھی اسے یوں ہی بے انتہا چاہتا تھا۔